बीमा कसबत अयदीन्नास, हमारे हाथों की कमाइयां हैं ये, हम शरीर हैं बदमाश, हमारी बदमाशियों की वजह से हमारे ऊपर अल्लाह का कहर आता है, अल्लाह का अज़ाब आता, अल्लाह की गिरफ्त आती। कोई बाप अपने बेटे को नहीं मारता, कोई माँ अपने बेटे को कभी नहीं मारती, लेकिन अगर बेटा सख्त बदमाशी करे, हुक्म की नाफरमानी करे, बाप के सामने शरारत करे, बाप के मना करने पर भी वो ना माने, बाप की मुखालफत करे, माँ की मुखालफत करे, कोई भी बाप और कोई भी माँ सब्र नहीं करेगी उसे खेल के समाचार। ये तमाचे अल्लाह तबारक व तआला कई माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। मैदान जंग में एक दफा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, जंग खत्म हो चुकी, एक औरत अपने बच्चे को ढूंढती फिर रही है, मेरा बच्चा जो जंग की कशमकश में गायब हो गया, तलाश करती फिर रही है, मेरा बच्चा किधर गया, मेरा बच्चा किधर गया। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मंजर को देखा, सहाबा बैठे हुए थे, फरमाया ए मेरे सहाबा, क्या ये औरत अगर अपने बच्चे को पा जाए तो क्या ये दोबारा अपने बच्चे को आग में डाल सकती है, क्या इसे आग में डाल सकती है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये अपने बेटे को, अपने बच्चे को पा करके आग में डाल देगी। उसका बच्चा नजर आ गया और उसने अपने बच्चे को उठाया और अपनी छाती से लगाकर उसके मुंह में अपने दूध डाले और वो बच्चा पीने लगा। अल्लाह को ये मोहब्बत, ये शफकत का मतलब सहाबा को दिखाकर अल्लाह के नबी ने ये सवाल किया कि क्या ये आग में अपने बच्चों को डाल सकती है? सहाबा ने कहा ये कभी आग में अपने बच्चों को नहीं डाल सकती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इससे कहीं ज्यादा अरहमुर राहिमीन है, इससे कहीं ज्यादा बख्शिश करने वाला है। अजीजों, अल्लाह इससे कहीं ज्यादा बख्शिश करने वाला है। वो कैसे अपने बंदों को आग में डालेगा? जहन्नम में डालेगा। तो जहन्नम के काम न करो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सारे काम बता दिए कि जन्नत में जाने वाला कौन सा अमल है और जहन्नम में जाने वाला कौन सा अमल है। सबसे बड़ा अमल जो जहन्नम में पहुंचाने वाला है वो अल्लाह के साथ शिर्क करना। याद रखो, शिर्क कभी न करना। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि शैतान का हमला तुम्हारे अमल पर बाद में होगा, तुम्हारे ईमान पर सबसे पहला होगा। कि इसे काफिर बना दो, इसे मुशरिक बना दो, किसी भी तरह से इसकी कमजोरियों से फायदा उठाओ, इसे शिर्क के अंदर मुलव्विस कर दो, इसे किसी दरगाह, किसी मज़ार। और मेरे अजीजों, मेरी बात सुनने वालों, मैं उलमा हज़रात से भी ये कहूँगा, कोई ये ना कहे कि मौलाना बरहेट और इसके पूर्वजवार में हमारा ये पूरा गाँव 80, 85, 150, 200, यहाँ कोई शिर्क नहीं होता, इसमें बोलने की जरूरत नहीं। याद रखो, गाफिल ना हो, चोर गफलत ही के अंदर हमलावर होता है। तुम गाफिल हो जाओगे अपने बच्चों से, अपने बीवी से, अपने आल औलाद से, और शिर्क नहीं बतलाओगे, तौहीद का दर्स नहीं लोगे, तो शैतान कभी नहीं इनके अंदर तौहीद बतलाकर शिर्क के अंदर मुलव्विस कर जाएगा। कहेगा ये भी दीन है, ये भी दीन है। जैसे आज देख रहे हो, दरगाह पे जाना भी दीन है, चादर चढ़ाना भी दीन है, वहां सबसे करना भी दीन है, कव्वालियां गाना भी दीन है, भगने डालना भी दीन, बताया जा रहा है। और तो इसकी मुखालिफत करे, कहते हैं कि ये बददीन है, ये बदमज़हब है, ये वहाबी है, ये फलानी है, ये ढकानी है कि नहीं है? ये कौन बदला? हमारे ही मुसलमान कलमा पढ़ने वाले लोग अपने मुसलमान कहते हो, कहते हम तो तुमको मुसलमान भी नहीं समझते। अस्तगफिरुल्लाह। क्यों? उन्होंने बेदीनी को दीन कैसे समझ रखा है? शैतान ने उनके शैतान ने उनके अमल को उनकी निगाहों में मुज़य्यन कर दिया। ये शाबान का महीना है, 15 शाबान, शायद आज 15वीं रात है शाबान, आपको पता भी नहीं। आज 14 शाबान, कल 15 शाबान, ये 15वीं शाबान, शब बारात है। कौन सी रात है? हाँ, जिसको शुभ रात भी कहते हैं। शायद आप लोग नहीं जानते, कि जानते हैं? शुभ रात के हलवे खाए हो? नहीं खाए? अल्लाह कभी खाने की तौफीक भी नहीं। बोलो आमीन। हमने कहा था एक शैतानी फेर याद दिला दिया, इसलिए याद दिला दिया कि ये भी याद रखो ताकि तुम्हारे नातेदार, रिश्तेदार, आजू बाजू, खानदान, ये वो अला बला से, हमारी माए बहनों से ज्यादा, अरे ये बहुत मुकद्दस रात है, शब बारात बड़ी पाकीज़ा रात है, इसमें जो तमाम गुनहगार माफ कर दिए जाते हैं, फला होता है। चलो मुर्दों को बुलाने जाते हैं आज की रात में हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान,
یہ تمام سب بکواس ہے، یہ تمام سب کیا ہے؟ بکواس ہے۔ آج کی رات پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، الحمدللہ آپ حضرات جو دینی مسجد میں بیٹھے، لیکن آج مسلمانوں کیا جاتے تھے وہ باقاعدے پٹاخے تو پتہ نہیں کیا کیا شب برات کے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، چراغ جلائے جاتے ہیں اور کیا 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 جاتا ہے، حالانکہ یہ اسلام کے اندر اس کا کہیں وجود بھی نہیں، کہیں نہ پتہ نہیں، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا بدعت من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں کسی بھی نئی چیز کا کوئی اضافہ کرتا ہے تو وہ بدعت ہے۔ بدعت کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت گمراہی، ہر وہ نئی چیز جو اسلام نے، اب کوئی مولوی کھڑا ہو کر کے آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہے تمہارا مولوی آ کے بول کے گیا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، تو بتاؤ یہ مائکرو فون میں تقریر کرنا یہ کیا سنت سے ثابت؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ اسٹیج بنانا بھی بدعت ہے، یہ مائکرو فون استعمال کرنا بھی بدعت ہے، محراب بنانا بھی بدعت ہے، مینارہ بنانا بھی بدعت ہے، گھڑی پہننا بھی بدعت ہے، فلانا کپڑا پہننا بھی بدعت ہے۔ دنیا بھر کے آپ کے سامنے گمراہیوں والی باتیں کرے گا تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کنفیوز ہو رہا میرے واقعی یار یہ تو بات صحیح کہہ رہا ہے، ربانی صاحب نے تو کہا کہ یہ بدعت ہوتی ہے تو یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت۔ یہاں آپ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھو، وہ آپ کو کنفیوز کر رہا ہے۔ ہر وہ کام جسے دین سمجھ کر کے کیا، کیا سمجھ کر کے؟ دین سمجھ کر کے۔ آپ نے جو گھڑی پہنی ہے دین سمجھ کر کے پہنی ہے؟ نہیں بولو۔ یہ مائکرو فون میں جو ہے یہ دین سمجھ کر کے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ کرسی پہ بیٹھے ہیں دین سمجھ کر کے بیٹھے ہیں، آپ ٹرین سے سفر کر لو دین سمجھ کر کے کر، ہوائی جہاز سے حج کرنے جا رہے ہو دین سمجھ کر کے جا، ہمارا راستہ ہے الحمدللہ ملا ہوا، اللہ کا فضل ہے، سواری ہے تو چاہے بیل گاڑی سے جائیں چاہے پیدل جائیں، پہلے پیدل جاتے تھے، ہوائی جہاز پانی کے جہاز سے جاتے تھے، آج الحمدللہ پہلے اونٹ کی سواریاں کرتے تھے، گھوڑے سے جاتے تھے، کھچروں پہ بیٹھ کے جاتے تھے، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم بس سے بھی جا رہے ہیں، کشتی سے بھی جا رہے ہیں، فضاؤں سے بھی جا رہے ہیں، بردی بھی جا رہے ہیں، ہوائی جہاز سے بھی جا رہے ہیں، کاروں سے بھی جا رہے ہیں، گاڑیوں سے بھی جا رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، جا رہے ہیں۔ یہ بدعت کیسے ہو؟ نبی نے سواری کے اوپر الحمدللہ رکھ کیا، تو یہ دین سمجھ کر کے ہم نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے وہاں تک پہنچنے کا۔ آج جو کچھ بھی دین میں کیا جا رہا ہے، دین بدلا کر کے لوگوں کو، یہ نیاز ہے، یہ قرآن خوانی۔ اب قرآن خوانی کی بات آئی، لوگ کہیں گے کہ قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، بے شک قرآن پڑھنا ثواب کا کام، میں بھی کہتا ہوں قرآن پڑھو، ثواب کا کام ہے، کون منع کرتا ہے قرآن پڑھنے سے؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ قرآن خوانی بدعت ہے، تو وہ چلاتا ہے کہ تمہارا مولوی کہتا ہے قرآن پڑھنا بدعت ہے، اس کو بتلاؤ نہیں تم قرآن خوانی، یہ جو جمعہ کو جمعرات کو مولویوں کو جمع کر کے ٹوپیاں لگانے والوں جمع کر کے سپارے جو پڑھواتے ہو، گھر کی اوپننگ کرنی ہو، دکان کی اوپننگ کرنی ہو، اور یا کوئی بھی موقع ہو، تمہارا باپ مر جائے یا تمہاری ماں مر جائے یا کوئی گھر میں بچت ہو جائے، قرآن خوانی کرواتے ہو، اگر بتیاں جلا کر اور قرآن خوانی کروا کر مردوں کے ایصال ثواب کرتے ہو یا خیر و برکت کے لیے، اجتماعی طور پر یہ جو مربجہ قرآن خوانی ہے یہ سراسر بدعت ہے، کیونکہ یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ نبی کے صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے، کسی نے نہیں کیا، تو دین سمجھ کر کے ثواب سمجھ کر کے کرتے اس لیے بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے نوجوانوں، اپنے عمل کو، اپنے ایمان کو شرک کی گندگیوں سے پاک و صاف کرو، اور اپنے عمل کو، اپنے کردار کو بدعت کی گندگیوں سے پاک و صاف کرو۔ توحید اور سنت ہے، فقط توحید اور سنت امن و راحت کا طریق، توحید اور سنت یہی امن کا راستہ ہے، یہی شانتی کا راستہ ہے، یہی سکون کا راستہ ہے، اسی سے معاشرہ درست ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو اسی سے درست کیا تھا، رب کے قرآن سے اور اپنے کردار سے معاشرے کو صحیح بنایا، درست بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کا حکمران بنا دیا، ان کو دنیا کا حاکم بنا دیا، کیسر و کسریٰ کے تاج ان کی ٹھوکروں میں آ گئے۔ اللہ اکبر، اسی توحید و سنت کی برکت سے میرے عزیزوں آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے، اندازے گلستان پیدا آج بھی، اگر وہ آپ کے اندر کردار پیدا ہو جائے، وہ نبوت کے نبی کے صحابہ کا عمل آپ کے اندر، ہمارے اندر پیدا ہو جائے،
سیٹیں دوئم سوئم 11ویں 12ویں 40واں برسی اور اسی طرح سے ان تمام سب چیزوں سے پاکستان کرو. اپنی شادی اور بیاہ کو سنت کے مطابق بناؤ. نہ بارات لے جاؤ نہ بارات لاؤ، نہ جہیز دو نہ جہیز لو. یہ حرام ہے اسلام کے اندر، یہ حرام ہے میرے نوجوان دوستوں. اور جو جسم حرام مال سے پلے گا بڑھے گا وہ جنت میں کبھی جا نہیں سکتا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان. جو خون جو گوشت اور گوشت حرام مال سے پیدا ہوتا ہے، حرام مال سے بنتا ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے تو اس کی دعا قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی دعا اس کے منہ پہ باندھ دیتا ہے. دعا ضرور رہی. اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، شادی کو آسان بناؤ، شادی کو آسان کرو تاکہ زنا معاشرے سے ختم ہو جائے، مشکل ہو جائے. آج تم نے شادی کو اتنا مشکل بنایا. اور کیسے بے غیرت ہو میرے نوجوانوں. ایک باپ 16-18 برس تک اپنی بیٹی کو پالتا ہے، پوستا ہے، کھلاتا اور پلاتا ہے، پڑھاتا اور لکھاتا ہے، اور پھر اس کے لیے ایک شوہر ڈھونڈتا ہے. اور پھر اگر تم خوش قسمتی سے آ گئے یا بد قسمتی سے تو تم باپ سے مطالبہ کرتے ہو کہ ہم کو اتنا جہیز چاہیے، ہم کو 4 ویلر چاہیے، ہم کو 2 ویلر چاہیے، ہم کو راڈو گھڑی چاہیے، ہم کو بنگلہ چاہیے، ہم کو اتنے بیگھے زمین چاہیے، ہم کو آلہ چاہیے.